السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان صاحب ایک ایسی آندھی بن چکے ہیں جو اس پورے سسٹم کو جس نے پورے سسٹم کو اب گھیر کے رکھ دیا ہے۔ اس سسٹم کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس آندھی کے ساتھ کیسے مقابلہ کرنا ہے، نہ وہ اس آندھی سے بچ پا رہے ہیں۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ عمران خان صاحب نے جیل کے اندر ایک کالم لکھا ہے، وہ کالم دا اکانومسٹ نے شائع کیا ہے اور اس کالم نے دھوم مچا دی ہے۔ اب عمران خان صاحب نے اس کالم میں کیا لکھا ہے اس ڈیٹیل میں تھوڑا سا جائیں گے۔ اس کے بعد نگران وزیر اطلاعات جناب جو مرتضیٰ سلنگی صاحب ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اس کالم کے اوپر خان صاحب کی، اس پہ تھوڑا سا بات کریں گے۔ اور کل رات انٹرنیٹ بند ہوا ہے دوبارہ پاکستان کے اندر، وہ کیوں ہوا ہے، کس وجہ سے ہوا ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں خان صاحب کی۔ خان صاحب کو آپ کو پتہ ہے 2 سالوں میں خان صاحب کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا اس پورے نظام نے۔ پورا کا پورا نظام خان صاحب کے خلاف استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر طرح سے خان صاحب کو نیچے گرایا گیا ہے، ان کی کردار کشی کی گئی، ان کی پارٹی کو ختم کر دیا گیا، ان کے جو بندے ہیں وہ خریدے گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود وہ اتنے بزدل اور ناکام ہیں سارے کہ وہ ایک الیکشن نہیں کرا پا رہے 2 سالوں میں۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ خان صاحب نے کالم لکھا ہے، کالم میں خان صاحب نے کچھ چند باتیں کی ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جس طرح وہ سیفر آیا، سیفر کے اندر جس طرح کہ امریکہ نے دھمکی دی اس پہ بات کی، اور سیفر کیوں آیا یہ بات کی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جب ہماری حکومت ختم ہوئی تب ملک کہاں پہ کھڑا تھا اور اس وقت کہاں پہ ہے، اور جو آئینی ادارے ہیں وہ کس طرح کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے سیفر کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ سیفر آیا میری حکومت کے خلاف کہ خان صاحب کو جو ہے نا عمران خان صاحب کی حکومت ختم کی جائے۔ وہ اس وجہ سے آیا کہ میں جو ہے نا وہ امریکن صحافی کو انٹرویو دے رہا تھا، اس نے مجھے سوال پوچھا ہوائی اڈے دینے کا، تو میں نے اس پہ بولا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، جس کی وجہ سے وہ اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کے درمیان، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے درمیان اور امریکہ کے درمیان جو ہے نا وہ رابطے ہوئے، اور انہوں نے پھر ایک پلان بنایا یہاں کی اسٹیبلشمنٹ سے مل کر۔ انہوں نے اس میں جنرل باجوہ صاحب کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی ناک کے نیچے سب کچھ ہوا ہے۔ انہوں نے پورے سسٹم کو یوز کیا ہے میرے خلاف، اور میری حکومت کو گرایا گیا، ٹھیک ہے۔ میرے لوگوں کے ضمیر خریدے گئے، اپوزیشن کو ایک ساتھ اکٹھا کیا گیا، اور جس طرح سے وہ یہ سب جانتا ہے، سب نے دیکھا ہے، سارے پاکستان نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ خان صاحب نے مزید اس میں وضاحت کی ہے کہ یہ سارا کچھ باجوہ نے کیا امریکہ کے کہنے پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جب ہماری حکومت ختم ہوئی تو جے ڈی پی جو پاکستان کی ترقی کی شرح ہے وہ 2021 میں 5% سے اوپر تھی، اور جو ہے نا وہ 2022 میں جب ہماری حکومت ختم کی تو 6% سے اوپر جا رہا تھا ملک ترقی پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے پھر ملک کا اکانومی نیچے آئی اور سب کچھ بیڑا غرق ہوا، سب نے دیکھا ہے، ہم سب نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد حکومت سے نکلنے کے بعد جو میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے اوپر 3 مرڈر اٹیمپٹس ہوئے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے اوپر 200 سے زائد قانونی مقدمات ہیں، ٹھیک ہے، جن کا میں سامنا کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میری پارٹی کو بالکل بکھیر دیا گیا ہے، توڑ دیا گیا ہے، میری پارٹی کے لوگوں کو دھمکایا گیا ہے، ان کو ہراساں کیا گیا ہے، ان کی فیملی کو ہراساں کیا گیا ہے، اور جو کچھ ہوا وہ ہم سب نے دیکھا۔ اس طرح کا ذکر کیا عمران خان صاحب نے۔ پھر انہوں نے الیکشن کمیشن کا ذکر کیا کہ کس طرح انہوں نے جو ہے نا وہ غلط طریقے سے قانونیت کی انتہا کر دی ہے، اور ہر فیصلہ پی ٹی کے خلاف کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ الیکشن کمیشن کا جو ذکر آپ سب نے دیکھا کہ وہ کیا کردار جو ادا کر رہا ہے اس سب میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے، یہ الیکشن اگر فیئر ہوئے تو ہم ہی جیتیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ لگ نہیں رہا کہ اس طرح یہ الیکشن فیئر ہوں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ الیکشن فیئر ہونے چاہیے۔ اس کے بعد جب وہ دا اکانومسٹ نے یہ شائع کیا مضمون خان صاحب کا اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے، تو اس کے بعد نگران وزیر اطلاعات جناب جو ہے نا مرتضیٰ سلنگی صاحب کا ایک پریس کانفرنس آئی اس پہ۔ انہوں نے کہا، سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب پہ یعنی کہ عمران خان صاحب نے اس طرح کا کوئی بھی جو ہے نا وہ کالم نہیں لکھا، اور نہ اس طرح کا کالم کوئی جیل سے باہر آیا ہے۔ میں سلنگی صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں کہ خان صاحب کی نگرانی کی جا رہی کیمرے لگا کے، آپ کیسے چھوٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے نا وہ انہوں نے لکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کی جو ہے نا وہ نگرانی کی جا رہی ہے کیمرے کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ مضمون لکھے جا سکتے ہیں۔ نیلسن منڈیلا نے جیل کے اندر ہی جو ہے نا وہ ایک پوری کتاب لکھی ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو نے، ہمارے پاس 2 مثالیں ہیں بڑی، ذوالفقار بھٹو نے پوری کتاب لکھی ہے اس پہ جیل کے اندر قید میں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح مضمون لکھے جا سکتے ہیں، یہ بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ ایک مجرم جن کو سزا ہوئی ہے، عمران خان صاحب یعنی وہ مجرم ہے،
اور وہ ایک ذات شہری نہیں ہے. دا کالمسٹ نے یہ غلط کیا ہے اس کا مضمون شائع کر کے. ٹھیک ہے. تو میں ان سے مرتضیٰ سلنگی صاحب کو جو تھوڑا سا پیچھے ماضی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج سے چند مہینے پہلے جو ہے نا وہ ایک سزا یافتہ مجرم فرار جو تھا یہاں پہ، مفرور مجرم جو ہے نا وہ اشتہاری مجرم جو لندن میں بیٹھا ہوا تھا، وہ اس کی جو تقریر ہے نا وہ پوری میڈیا، پاکستانی میڈیا پہ شائع کی گئی. کیا وہ پاکستان کا قانون اجازت دیتا تھا اس کی؟ ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ سارا قانون ایک شخص کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے پھر کہا کہ جب انہوں نے یہ بات کی کہ دا کالمسٹ نے یہ غلط کیا ہے یہ مضمون شائع کر کے، تو اس کے بعد جب دا کالمسٹ ڈٹ گیا اور انہوں نے 13 سے 14 دفعہ جو ہے نا وہ 13 سے 14 دفعہ وہ بار بار پوسٹ کیا اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے، وہ جو بنا خان صاحب کا جو ہے نا وہ مضمون. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں اس پہ جناب، جو انٹرنیٹ بند ہوا ہے پاکستان کے اندر کل رات اس وجہ سے ٹویٹر بند کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے نا وہ ٹیلی تھون تھی، انہوں نے فنڈ ریزنگ کرنی تھی اور پورے انٹرنیٹ کو بند کر دے گا پاکستان میں تاکہ وہ نہ کر سکے. اس کے باوجود بھی 2 گھنٹوں میں پاکستان تحریک انصاف نے 100 ملین کی فنڈ ریزنگ کی ہے. ٹھیک ہے. انٹرنیٹ بند ہونے کا جو نقصان پاکستان اور پاکستان کے بینکنگ سسٹم اور جو آپ کو پتا ہے سارا نظام جو ہے وہ پاکستان کا چل رہا ہے انٹرنیٹ پہ. تو انٹرنیٹ بند ہونے سے صرف پی ٹی آئی کو نقصان نہیں ہوتا، یا پی ٹی آئی کے یہ جو ہے نا وہ دنیا میں میسج غلط جاتا ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کیوں بند ہے، کیا خدا نہ خواستہ یہاں پہ جو ہے نا وہ جنگ شروع ہونے والی ہے، یہاں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ایسا جس کی وجہ سے وہ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو جب پتہ کرتے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک جو سیاسی جماعت ہے نا اس کے خلاف یہ سارا کچھ اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پچھلے دنوں جب یہ حکومت نے انٹرنیٹ بند کیا تو 52 ارب روپے کا جو نقصان ہوا پاکستان کو، وہ اس طرح ہوا کہ بینک سسٹم بھی جو سارا پاکستان کا انٹرنیٹ پہ چلتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ تمام جو ٹی وی چینلز ہیں وہ بھی آج سب کچھ جو انٹرنیٹ پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کا نقصان ہوتا ہے پاکستان کو. تو بات یہ ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو نا ان کو ٹیکسز دیں، ان کی لادیں بھی پالیں، ان کو بھی پالیں، اور جو ہم چاہتے ہیں وہ یہ نہ کریں، وہ اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں وہ کریں. ٹھیک ہے. تو ایسا تو نہیں ہونے والا. اب یہ عوام جاگ چکی ہے، اب یہ عوام سوال کرتی ہے اور انشاءاللہ یہ سوال کرے گی. 8 فروری آپ یاد رکھیں، آپ کے پاس یہ موقع ہے. ٹھیک ہے. یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں. ہم ان کی تمام جو باربریت ہے ان کا جواب 8 فروری کو اپنے ووٹ سے دیں گے انشاءاللہ. اب تک لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.